کیا کرو گے یا اللہ؟ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا. پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا، تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا، تیرے بھوک کی، تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا، راکھ بنا دوں گا، صاف کر دوں گا. پھر تو تیسرا روزہ رکھے گا، پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلا دوں گا. پھر تو چوتھا، پھر تو پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نوواں، دسواں، تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا. 29ویں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں 330 دنوں کے، 335 دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں گا. معصوم کا کیا مطلب؟ کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے. وہ معصوم نہیں جو انبیاء کے لیے ہے، سب معاف، دھو دیا. جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے، مٹی میں، کیچڑ میں، پانی میں، گندگی میں، وہ کچڑی بن جاتا ہے، سارا کپڑے بھی گندے، منہ بھی گندا، ہاتھ بھی گندے. ماں ویندی رہندی پھر خیر آندی تو چوڑی تو نب تے ٹوٹی دے ہیٹھ دیندی تے ہر شے دھو کے تے ہاں نہ لا لیندی. میرا رب ایسا ہی کرتا ہے، سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے، تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے نہ رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے. دھوئی جاندہ ہے. تمہارے گرمی روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے یہاں تک کہ 29 کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اپنی عافیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے. اور 29 کی رات اعلان کرتا ہے، فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا، تم گوار ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا. پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراوی پڑھی، اللہ ساتھی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے. 4 آدمی اٹک جاتے ہیں، چار آدمی اٹک جاتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگتا، انہوں نے تاریخ پہ جاندی ہے، میں تاریخ دے دیو. جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا انہوں نے تاریخ پا دیو، فیصلہ نہ سناؤ. کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں ہوگی. کون 4 آدمی؟ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے. کینہ بغض ہے نفرت. مجھے مولوی شوق صاحب سے نفرت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بغض. اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. نقصان پہنچانا، میں انہوں سٹنا ہے، میں دی ٹانگ چھکڑی ہے، ایک آرے میں انہوں دات انہوں آون دے مڑ ویک میں کی کرنا. یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ. 4 آدمی، مستقل شرابی، توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی، معاف. ماں باپ کا نافرمان، توبہ کر لے، معاف. لڑائی کرنے والا، توبہ کر لے، معاف. کینہ رکھنے والا، توبہ کر لے، معاف. چھوٹے معاف. ساری زندگی شراب پی، یا اللہ معاف، چل معاف. ماں باپ کو دکھ دیا، یا اللہ معاف، چل معاف. بغض رکھا، یا اللہ معاف، چل معاف. لڑائیاں کی، یا اللہ معافی دے، چل معاف. رمضان اللہ کی عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان، کوئی لینے والا آؤ، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش چاہنے والا آؤ، کوئی جنت چاہنے والا آؤ، کوئی دنیا لینے والا آؤ، کوئی شفا لینے والا آؤ، کوئی رزق لینے والا آؤ، اولاد لینے والے آؤ، عزت لینے والے آؤ، کام بنا آ جاؤ، اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے. پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے. ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا. اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہٹیا، اوے مڑیا، اوے ہن بس کر، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. ارے بدنی کب موت کا پیغام آ جائے.
اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ، ضروری نہیں زیادہ پیسے، ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا۔ ایک گھونٹ پانی پلا دو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا۔ ایک لقمہ سحری میں کھلا دو، اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں اجر مل گیا۔ اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ، اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ، خود بھی کام تھوڑا کرو، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، روزہ نہ چھڑے آجے، کم تھوڑے کر لو، کم چھوٹا کر لو، چھٹی لے لو، چھوٹا کر لو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ 20 تراویحاں، 40 سجدے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی، سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت۔ 20 تراویح، عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ 8 تراویح کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گھر جاتے کی کرنا ہے؟ انہیں مکھیاں مارنی ہیں، نوکری کرنا ہے۔ احتیاط سے افطاری کرو، روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو۔ افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ، سادہ پانی پیو، سادہ پانی پیو، کوئی آم کھا لو، کوئی سیب کھا لو، کوئی کھجور کھا لو، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، شربت نہ پیو، لسی نہ پیو، کوئی یہ ڈرنک نہ پیو، تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا، اور تمہیں تراویح پڑھنا آسان ہوگا۔ تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، شربت پیو، بوتل پیو، لسی پیو، دودھ پیو، ملک شیک پیو، جو مرضی پیو۔ تراویح پڑھ کے جو مرضی کھاؤ، حلال کھانا ہے جو مرضی کھاؤ۔ تراویح کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ روزے پاگل ہو جاتے ہیں، انے ہو جاندے ہیں، انے، بس صرف اندر کوئی شے جاوے۔ مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں، پہلی صف چھوڑ دیتے ہیں۔ مختصر 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 رکھو، پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ، اللہ نے روکا نہیں۔ رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی اینج کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ 1 رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں۔ 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی۔ 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں، جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا۔ 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بھائی قرآن پڑھیں گے، اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا۔ ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو،
سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے ہیں، بڑے معتدل علماء دیے ہیں، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ 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 اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایہا النبی کی عزت ہے، ایہا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایہا النبی سے پکارا عزت دی، یا ایہا الرسول سے پکارا پروٹوکول دیا، یا ایہا المزمل سے پکارا محبت دی، یا ایہا المدثر سے پکارا لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار، جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، اب یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا، اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا،
ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وهو۔ اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں، اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذالک من سنتی، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے،